الحمدللہ الملک القدوس العزیز الحکیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والحق والبیان والفضل والاحسان والکرم والامتنان النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا ابی القاسم المحمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ومن يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلوات پڑھیں محمد ہمارے دیگر بابا کے بلند صلوات پڑھیں محمد ارشاد رب العزت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہیں. اس رب کا اسم گرامی اللہ ہے. الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین والعالمین کا رب. عالمین کی حدوں کا علم اسی کے پاس ہے جس نے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. بارے دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیں تاکہ دور تک آواز آپ کی خدمت میں. ایک میری گزارش یہ ہے کہ نہ تو زیادہ میں توجہ کا عادی ہوں اور نہ ہی میں آپ سے زیادہ کہوں گا کہ آپ ادھر متوجہ رہیں، تو اس لیے کہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد ہی متوجہ رہے. بہت مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. یہ سورہ الحمد جو پنجگانہ نماز میں تلاوت کیا جاتا ہے اور اسی کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس کی شان کیا ہے؟ وہ عالمین کا رب ہے. عالمین کیا ہے؟ جس کی حدیں اور جس کی وسعتیں صرف اللہ جانتا ہے، یا اللہ نے جن کو اس چیز کا علم دیا ہے وہ جانتے ہیں. کسی دوسرے کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ عالمین کتنا بڑا ہے، کتنا وسیع ہے، کب سے ہے، کب تک رہے گا، اس کی حدیں کیا ہے. صرف اسی کے پاس علم ہے. یہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. چھوٹے بچے بزرگ سبھی کو معلوم ہے، اس لے کے سبھی کو یاد بھی ہے. اس کے بارے میں زیادہ تر نہیں بلکہ اکثریت اس کو یاد رکھتی ہے. سورہ الحمد کی آیت الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس کی صفت کیا ہے؟ اس کا اسم گرامی کیا ہے؟ اللہ ہے. اور وہ رب العالمین ہے، عالمین کا پالنے والا. صرف کہہ دینا کہ پالنے والا ہے یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کسی وقت بھی کہہ سکتا ہے. لیکن پالنا اور اس پالنے کے اوپر صادقانہ عالمین کے لیے یہ صرف اللہ کی ذات ہے، کسی دوسری کی ذات نہیں ہے. وہی جانتا ہے کہ کیسے پالا جاتا ہے اور کس طریقے سے وہ پالتا ہے. رب پالنے والے کو کہتے ہیں. ماں بھی رب کے درجے میں آتی ہے اور باپ بھی رب کے درجے میں آتا ہے. ماں بھی پالتی ہے اور باپ بھی پالتا ہے. اسی وجہ سے ماں اور باپ کا مرتبہ، ماں اور باپ کی عزت اولاد کے لیے اللہ کے بعد ہے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کریں، عزت کریں. دعا قنوت میں بھی ماں اور باپ کے لیے دعا کی جاتی ہے اسی وجہ سے کہ ماں اور باپ رب ہیں، لیکن وہ ہمارے رب ہیں. صرف ہمارے رب ہیں کہ اپنی اولاد کے رب ہیں یا جنہیں انہوں نے پالا. ایک محدود رب ہے ماں اور ایک محدود رب ہے باپ. لیکن اگر کوئی لامحدود رب ہے تو وہ رب العالمین ہے، اس کی حدیں
ایک آیت عرض کی الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب۔ عالمین کو ہم ایک زندگی نہیں بلکہ ساری زندگیاں گزر جائے تو تب بھی عالمین کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ عالمین ہر شے ابتدا سے انتہا، آغاز سے انجام، صبح و شام نہیں، آغاز سے انجام، جو کچھ ہے وہ عالمین میں ہے، اور اس عالمین کا مالک، اس عالمین کا خالق اور اس عالمین کا رب ہے اللہ۔ پھر آپ کی خدمت میں ایک آیت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس قرآن کی یہ آیت ہے جس میں 6666 آیتیں ہیں، 558 رکوع ہیں، 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں، 2,67,053 حرف ہیں، وہ قرآن مجید جسے چھوٹا سا بچہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتا ہے، بہت ہلکا سمجھتی ہے یہ امت مسلمہ، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر طاقت کتنی ہے۔ جب ہم اسے غلط استعمال کرتے ہیں تو مردے کی روح نکلنے کے لیے کرتے ہیں کہ مر جائے، سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مارنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن جلانے کے لیے آیا تھا، اس سے زندگیاں ملتی ہیں، حیاتیں ملتی ہیں۔ قرآن مجید 114 سورہ قرآن مجید میں، اسی قرآن مجید کے لیے اسی قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ، صلوات پڑھیں محمد و بارے دیگر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت ہے، کس کے لیے ہے؟ پہلی آیت میں نے اللہ رب العالمین کے لیے پڑھی، دوسری آیت تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ المختصر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، نزل الفرقان علی عبدہ، بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، جو عالمین کے لیے نذیر ہے۔ ایک لفظ ہے نذیر، نون زوئے ایے رے، نذیر، جسے ہم کہہ دیتے ہیں بے نظیر، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ ایک نذیر ہے نون زال ایے رے، نذیر۔ اس نذیر کے معنی ہے ڈرانے والے۔ ہم نے اس قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا ہے اور یہ تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہے، کن چیزوں سے؟ جو تمہارے لیے ہم نے حرام قرار دی ہیں، غلط قرار دی ہیں، یہ انہیں ڈراتا ہے۔ اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ آپ کے لیے باعث نجات بھی ہے، باعث شرف بھی ہے، لیکن کس کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کے بعد اپنے لیے بیان فرمائی کہ میں عالمین کا رب ہوں۔ ایک آیت یہ ہے کہ قرآن مجید عالمین کو ڈرانے والا ہے، جو قرآن عالمین کو ڈرائے اس قرآن کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے، جسے عالمین کے لیے بنا کے بھیجا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ کوئی آیت اللہ، کوئی مفتی، کوئی مجتہد، کوئی عالم، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رہبر، کوئی لیڈر، جاہل کی بات چھوڑیے، مرسل اعظم بھی قرآن میں زیر و زبر نہیں کر سکتے ہیں۔ جو زیر ہے وہ زیر رہے گا، جو زبر ہے وہ زبر رہے گا، جو قرآن مجید کی شان ہے۔ زیر کو نبی زبر نہیں کر سکتے ہیں اور زبر کو نبی زیر نہیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ زیر ہے تو زیر رہے گا، وہ زبر ہے تو زبر رہے گا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو قرآن عالمین کے لیے نذیر، اللہ عالمین کے لیے رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آیت آپ کی خدمت میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةٍ مُبَارَکًا هُدًى لِلْعَالَمِینَ۔ پہلا وہ گھر جو بابرکت ہے، لَلَّذِي بِبَکَّةٍ مُبَارَکًا، مبارک ہے، جو مکے میں ہے، پہلا وہ گھر، اس سے پہلا کوئی گھر کائنات میں نہیں ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو پہلا گھر ہے کعبہ، کعبے سے پہلا کوئی گھر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے عقل کی کمی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ فلاں مکان ہے، لیکن روئے زمین کے اوپر اگر کوئی پہلا مکان ہے تو وہ کعبہ ہے، کعبے سے پہلا کوئی مکان نہیں ہے۔ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةٍ مُبَارَکًا هُدًى لِلْعَالَمِینَ۔ اس کو ہم نے عالمین کے لیے ہدایت بنایا ہے۔ اللہ عالمین کے لیے رب، قرآن عالمین کے لیے نذیر، کعبہ عالمین کے لیے ہدایت۔ تو ہدایت کے موضوع پر قرآن عالمین کے لیے لامحدود ہدایت ہے، نذیر ہے، کعبہ ہدایت ہے، وہ نذیر ہے، وہ رب ہے۔
لیکن جب میرے نبی کی شان آئی تو خالق کائنات نے ان کو محروم نہیں رکھا، بلکہ شان بتائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ عالمین کے لیے رحمت قرآن مجید، نبی قرآن ناطق، عالمین کے لیے نذیر قرآن ثابت قرآن مجید، کعبہ عالمین کے لیے ہدایت، اللہ عالمین کے لیے رب العالمین، عالمین کا پالنے والا۔ اب جن کی مرتبے اور جن کے صفات اتنے بلند ہوں کہ جس تک بڑے بڑے میں پہنچ سکے، تو دنیا کا کوئی انسان اگر ان کی شان میں گستاخی کرے تو وہ گستاخ تو کہلا سکتا ہے، مگر اس کی نجات نہیں ہو سکتی ہے، اس کی نجات کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا نبی۔ تو شان بیان کی رب العالمین، شان بیان کی عالمین کے لیے نذیر، شان بیان کی عالمین کے لیے رحمت، شان بیان کی کہ عالمین کے لیے ہدایت۔ کون ہے عالمین کے لیے؟ کعبہ، سب سے پہلا مکان کعبہ، جسے ہم سنتے ہیں سن کے گزر جاتے ہیں۔ کعبہ، کعبے میں 4 حرف ہیں، کاف عین بے ہے، 4 حرفوں کے مجموعے کا نام کعبہ ہے۔ کاف عین بے ہے، اگر ایک ایک حرف کو دیکھیں گے تو کعبے کے اندر ہر شے چھپی ہوئی ہے۔ کعبے کی کاف کو دیکھیں گے تو کوثر نظر آئے گا، کعبے کی عین کو دیکھیں گے تو علی بن ابی طالب نظر آئے گا، کعبے کی بے کو دیکھیں گے تو بائے بسم اللہ کا نقطہ نظر آئے گا، اور کعبے کی ہے کو دیکھیں گے تو پردہ غیب میں بیٹھا ہوا آقا حالی نظر آئے گا جو ہماری ہدایت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ تو جو قرآن عالمین کے لیے نذیر ہو، اور جس قرآن کے اوپر نبی پیغمبر نہ نقطہ نہ اعراب کم بڑھتی کر سکتے ہو، تو کسی مولوی کی طاقت کیا ہے کہ قرآن کے بارے میں سوچ۔ یہ قانون الہی ہے، یہ شورا اجماع جماعتوں سے نہیں بنا ہے، لوح محفوظ سے جبریل جیسا معصوم فرشتہ ہم تک پہنچانے والا ہے۔ اس کو جو شورا سے بنتا ہے، جو اجتماع سے بنتا ہے، وہ معزول کر دیا جاتا ہے 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، پھر چن لیا جائے گا۔ لیکن جسے اللہ نے چنا ہے تو اسے بندے ختم نہیں کر سکتے۔ عدالتیں پست ہیں قانون الہی کو توڑنے کے لیے دنیا کی، اس لیے کہ وہ اس عدالت سے آئی ہے کہ جہاں سے عدالتوں کا آغاز ہے، اور عدالت کا مقصد یہ ہے کہ جہاں خطا نہ ہو اسے عدالت کہتے ہیں، جہاں گناہ نہ ہو اسے عدالت کہتے ہیں، جہاں لغزش نہ ہو اسے عدالت کہتے ہیں۔ وہ لوح محفوظ جہاں پر قرآن مجید محفوظ تھا، وہاں سے خالق کائنات نے قرآن مجید کو جبریل کے ذریعے سے نازل کرایا۔ 22 سال 5 مہینے 14 دن کے اندر خالق کائنات نے قلب پیغمبر کے اوپر قرآنی آیات کو نازل کیا ہے۔ جس قرآن کو نبی کے دل کے اوپر نازل کیا وہ دل پاک، جو قرآن کو لے کے آیا جبرائیل وہ پاک، جو لوح محفوظ وہ پاک، جس ذات پہ آیا وہ پاک۔ اور پاک کا عالم یہ ہے کہ یہاں خطا تو خطا بلکہ ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ یہاں ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں سے چلا یہاں آ گیا۔ اب یہ ہمیں نبی سے قرآن ملا، ہمارے اماموں کو قرآن نبی سے ملا، کائنات کو قرآن نبی اکرم سے ملا۔ ہمارا ایمان نبی پر ہے، ہمارا ایمان کعبے پر ہے، ہمارا ایمان قرآن کے اوپر ہے۔ ہماری جانیں قربان جائیں اس قانون الہی کے اوپر جو قیامت تک بدل نہیں سکتا ہے، جو قیامت تک بدل نہیں سکتا ہے، اور جسے کوئی بدل بھی نہیں سکتا ہے۔ دیوار کعبہ 13 رجب، مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ولادت۔ فاطمہ بنت اسد دیوار کے قریب آئی، در بر اندر داخل ہو گئی۔ 13 رجب بوقت ولادت مولا کائنات دیوار میں در، اس کے بعد حکومتوں نے طاقتیں لگا دی نشانے در دیوار کو مٹانے کے لیے، پوری طاقتیں لگا دی گئی کہ نشان ختم ہو جائے۔ دیوار کو توڑا جاتا ہے، پھر مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر نشان رہتا ہے۔ تو یہ قرآن ناطق کا کمال ہے کہ جس کی ولادت کا نشان 1300-1400 سال میں آج تک نہ مٹا، اس قرآن ثابت کی کوئی آواز بدل سکتی؟
ناممکن سی بات ہے کہ بدل جائے. بس یہ ہے کہ ہم نبی پیغمبر معصوم امام کی مخالفت کروا کر اور کرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام روشن ہو جائے. تو نام دنیا میں ذلیل تو ہو سکتا ہے، روشن نہیں ہو سکتا ہے. ذلیل تو ہو سکتا ہے، روشن نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عزت قرآن مجید کی دوسری آیت ہے، تو عز من تشاء تذل من تشاء. عزت بھی اسی کے ہاں سے اور ذلت بھی اسی کے ہاں سے. تو جو عزت دیتا ہے اس کا نام بھی رب العالمین ہے، اور جو ذلت دیتا ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے وہ بھی خالق کائنات. تو ہم اس سے ٹکرا کر کبھی نہیں بچ سکتے. کعبہ بیت اللہ، خانہ کعبہ کعبے کے اندر ہے، مولا کائنات کی ولادت ہے. میں نے ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین. یہ کعبہ جو ہے عالمین کے لیے ہدایت ہے. ولادت کس کی ہے؟ مولا کائنات. قبضہ کس کا ہے؟ مولا کائنات کا. یہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ. اس پر قبضہ کس کا؟ علی بن ابی طالب. سورہ احزاب 22واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. کہاں پہ رکھے؟ کب رکھے؟ کس جگہ کی آیت ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جب اہل بیت چادر تطہیر میں آ گئے. یہ چادر کس کی؟ فاطمہ زہرا. کیا کہا؟ بیت. بیت فاطمہ زہرا کی چادر کے اندر پنجتن آ گئے تو کہا بیت. حدیث قصہ اسی کا مصداق. تو پہلا وہ گھر جو مٹی اور گارے سے بنا کعبے کے اندر، ولادت کس کی؟ علی بن ابی طالب. قرآن مجید کی آیت پیش کر رہا ہوں. دوسرا وہ گھر کہ جب چادر تطہیر میں پنجتن آ گئے تو اللہ نے کہا بیت. کس کی چادر؟ فاطمہ زہرا کی. گھر کس کی وجہ سے؟ پنجتن کی وجہ سے. جب پنجتن آ گئے تو چادر کو کہا بیت ہے. اب اس کے بعد ایک آیت اور سن لیجیے، سورہ عنکبوت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت. ارشاد خداوندی ہے کہ کائنات عالم میں سب سے کمزور مکان مکڑی کا ہوتا ہے. عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں. انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت. جتنے بھی مکانات ہیں، بیوت جمع ہے بیت، بیت کہتے ہیں مکان کو. کائنات میں جتنے بھی مکان ہیں ان میں سب سے کمزور مکان مکڑی کا ہے. مکڑی کا. سب سے بڑا مکان عالمین کے لیے ہدایت کعبہ. سب سے پاکیزہ، سب سے مقدس گھر کپڑے کا، چادر تطہیر، آئے تطہیر، ردائے فاطمہ زہرا. دو مکان. تیسرا مکان وہ کہ جو مکڑی کا ہے. تو مکڑی کے مکان سب سے کمزور ہے. کب کہا کہ مکڑی کا مکان سب سے کمزور ہے؟ جب شب ہجرت نبی غار کے اندر پہنچ گئے اور غار کے اندر نبی تھے. مکڑی آئی، غار کے دروازے کے اوپر اپنا تانا بانا کیا اور اس کو بند کر دیا، چلی گئی. جبرائیل کو حکم ہوا کہ میرے محمد کی حفاظت کرو. جبرائیل آئے، دیکھا کہ دروازہ بند ہے. یہ مخلوق خدا پوچھا تیرا کیا مطلب یہاں؟ کہ میں نبی کی حفاظت کر رہی ہوں، یہ میں نے بنایا ہے. علامہ نعیم ملت لکھتے ہیں کہ جیسی مکڑی اور جبریل کا تذکرہ شروع ہوا تو جبریل نے کہا تو ہٹ جا، میں حفاظت کے لیے آیا ہوں. تو مکڑی نے پلٹ کے کہا سنو جبرائیل، اگر تم اس تانے بانے کو توڑ دو گے تو میں سمجھ لوں گی کہ تم حفاظت کے لیے آئے ہو. جبرائیل نے اس کو توڑنے کی کوشش کی، جیسے توڑنا چاہا وہ لکھتے ہیں کہ ایک بھی تانا بانا، ایک بھی تار نہ ٹوٹا اور جبرائیل پسینہ پسینہ ہو گئے. اور جب جبرائیل پسینہ پسینہ ہو گئے تو ایک دم جبرائیل نے کہا یا علی مدد. اب وہ ٹوٹ گیا. کتنا کمزور تھا. علی ابن ابی طالب کے بغیر جبریل جیسا مقدس فرشتہ توڑ نہ پایا. مگر کون تھا وہاں پر؟ نبی. تو مکڑی نے بنایا، نبی کی وجہ سے بیت کہلایا. بیت بے ایت کے، بیت کہتے ہیں عربی میں مکان کو. علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مکان کے لیے دو لفظ ہیں لغت کے اندر. ایک دار بھی مکان کو کہتے ہیں، بیت بھی مکان کو کہتے ہیں. لیکن دار اور بیت میں اہل لغت نے فرق بیان کیا ہے کہ دار وہ ہوتا ہے کہ جو مکان تو ہے لیکن اس میں نہ کوئی پیدا ہوا ہو اور نہ اس میں کوئی ایک شخص سویا ہو. مگر بیت وہ ہے کہ جس میں یا تو کوئی پیدا ہوا ہو یا کوئی سویا ہو. اللہ نے کعبے کو بیت کہا ہے، دار نہیں کہا. یہ احسان ہے
تو کعبہ بیت اللہ نہ ہوتا. مولا کائنات علی بن ابی کی ولادت نے کعبے کو بیت اللہ بنا. یہ 3 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. یہ حدیث نہیں ہے، آیتیں ہیں. ہم قرآن کے اوپر اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ ملت مسلمہ نے کہا کہ اگر ایک آیت پر بھی شک کریں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر نقطے پر بھی شک کریں گے تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے. آیت تو بہت بڑی چیز ہے، اگر نقطے پر بھی شک کیا تو اسلام سے خارج ہو جائے. ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، عظمت قرآن کو مانتے ہیں. اللہ کا تذکرہ ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے، اہل بیت کا ذکر ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے. یہ ہماری زندگی کے لیے شرف ہے کہ ہم تذکرہ اہل بیت کرتے ہیں. ہمارا شرف ہے کہ ہم کرتے ہیں. حق کا بندگی اگر ادا کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کرو. یہی وجہ تھی کہ مولا کائنات نے جس کی ایک شب 1000 تکبیروں کی آوازیں بلند ہوتی تھی، اس علی بن ابی طالب نے کہا یا اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں، بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت سمجھا تو میں تیری عبادت کرتا ہوں. ہم بھی تو یہی دم بھرتے ہیں. ہم اہل بیت کا تذکرہ نہ جنت کے شوق میں کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف میں کرتے ہیں، بلکہ ہم نے تمہیں اتنا بلند پایا ہے کہ اب تمہارے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. تو یہ شان ہے قرآن مجید کی، یہ عظمت ہے قرآن مجید. قرآن مجید مسلسل صلوات پڑھ دے محمد و آل بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل. تو یہ ہے قرآن مجید پیغام الوہیت. ہم اسی کو مانتے ہیں، اسی پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے قرآن مجید پر، ائمہ معصومین پر، اہل بیت الطاہرین پر. ہم جدا ہو کر مر جائیں گے اس سے. یہ ہماری جلا ہے، زندگی ہے، حیات. اس کے بغیر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. دنیا نے ایک زمانے سے بحث چلی اور اسلام میں خطبہ، علماء، شورا، کبھی کبھی ایک مدعا مل جاتا ہے تو اس پر پورا ہی سلسلہ چل پڑتا ہے اور اس مسئلے کو اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ دوسرے مسائل پر سے خوش ہو جاتے ہیں وہ سامنے. جس طریقے سے ایمان ابو طالب، کسی بے دین نے ابو طالب جیسے انسان کے اوپر شک کیا کہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، اور وہ آج تک ایمان ابو طالب پر بحث ہو رہی ہے. کسی عالم، کسی مولوی کی طاقت ہے کہ ایمان ابو طالب پر بحث کر؟ دنیا میں میری نگاہ میں تو کوئی نہیں ہے کہ جو ایمان ابو طالب پر بحث کر سکے. اس لیے کہ جس کی آغوش کے پلے ہوئے کل ایمان کل اسلام ہو، جن کے صدقے میں انسان مسلمان بن جائے، اس مسلمان کی طاقت کب ہے؟ کیا ابو طالب کے اوپر بات پاتے؟ بس ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. کون ہے ذات ابو طالب؟ 30ویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجد کا یتیمم فآوا ووجدک ذاتا فہدا. اے محمد، ہم نے تم کو یتیم پا کر تمہاری پرورش کی. ہم نے تم کو یتیم پا کر تمہاری پرورش کی. یہ آیت قرآن کی ہے، روایت نہیں ہے. ہر مسلمان کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے. وہ جانتا ہے کہ قرآن میرے گھر میں ہے، مگر یہ اور بات ہے، کوئی زینت زندگی سمجھتا ہے اور کوئی قرآن کو زینت تاج سمجھتا ہے. جو زینت زندگی سمجھتا ہے قرآن اس کی سمجھ میں آتا ہے، اور جو زینت تاج سمجھتا ہے قرآن اس کے اوپر ملامت کرتا رہتا ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا. ہم نے تم کو یتیم پا کر تمہاری پرورش کی. یہ آیت ہے، یہ قانون ہے. علم یجد کا یتیمم فآوا. اے محمد،
ہم نے تمہیں یتیم پا کر تمہاری پرورش کی۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ جلد 2، ان کے لفظ انہی کی ہیں، انہی کا قلم ہے، انہی کی سوچ ہے، انہی کی فکر ہے۔ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کتاب مدارج النبوہ جلد 2 وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کو پروان چڑھانے کے لیے ایک لمحہ بھی نہ تساہلی سے کام لیا نہ تغافلی سے کام لیا ہے۔ یہ ان کے جملے ہیں، ایک لمحہ بھی نہ غفلت ہے نہ سستی ہے۔ حضرت ابو طالب نے رسول اکرم کو پروان چڑھانے کے لیے ایک لمحہ بھی تساہلی سے، غفلت سے، سستی سے کام نہیں لیا۔ رات کا سناٹا، بھیانک ماحول، ڈراؤنا منظر، خوخار تلواریں، محمد مصطفیٰ کے خون کے پائے سے کفار قریش کے قتل کر دو۔ رات کو رسول کو اٹھاتے ہیں، اپنے بیٹے علی کے بستر پر لٹا دیتے ہیں۔ علی بن ابی طالب کو اٹھاتے ہیں، نبی کے بستر پر لٹا دیتے ہیں۔ عمر کتنی ہے اعلان رسالت سے پہلے؟ مولا کائنات چند سال کی کم سنی کا، نبی 40 سال سے کم۔ حضرت ابو طالب اٹھاتے ہیں رسول کے بستر پر علی کو، علی کے بستر پر رسول کو۔ آپ اپنے گھر میں حاجی تجربہ کیجئے گا، رات ہو، ایک 35-30 سال کا نوجوان لیٹا ہوا ہو، ایک 60-65 برس کا انسان کیا چاہے اسے سوتے میں اٹھائے اور اس بستر سے اس بستر پر لٹا دے تو لٹا نہیں سکتا ہے۔ لیکن جیسی صبح میں آنکھ کھلی، رسول اکرم کی چچا سویا وہاں تھا، جاگا یہاں ہوں، کہا میرے لال دشمنوں کی تلواریں تھی، تمہارے خون کے پیاسے ہیں، میری غیرت کو تقاضا نہیں، میں نے تمہیں اٹھایا، اپنے بیٹے کے بستر پر لٹایا، اپنے بیٹے کو اٹھایا، تمہارے بستر پر لٹایا۔ اگر علی معلوم کرے تو ممکن ہے، لیکن نبی پوچھتے ہیں کہ سویا وہاں تھا، جاگا یہاں ہوں، وجہ کیا ہے؟ 35 برس کا جوان، 30 برس کا جوان، 65 برس کا بوڑھا، 70 برس کا بوڑھا کیسے اٹھا رہا ہے؟ آنکھ نہیں کھلتی۔ اور نبی کی شان کیا ہے؟ خالی یہ نبی کا وزن نہیں ہے، عصمت کا وزن نبی کے اندر، قرآن کا وزن نبی کے اندر، عفت کا وزن نبی کے اندر، جمال کا وزن نبی کے اندر، کمال کا وزن نبی کے اندر، آسمانی کتابوں کا وزن نبی کے اندر۔ اور پھول کی پنکھڑی کے طریقے سے ابو طالب نے اٹھایا، ادھر سے ادھر لٹا دیا تو سمجھ میں نہیں آتا جس کے باپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ اتنے وزنوں کو اٹھا لے، تو اگر بیٹا تو انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑے۔ صبح ہوئی، آنکھ کھلی، پوچھا میں سویا وہاں تھا، جاگا یہاں ہوں، کیا وجہ ہے؟ کیسا وزن؟ سورہ حشر قرآن مجید کا 28واں پارہ، سورہ حشر قرآن مجید کے 28ویں پارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ کتنے وزن تھے نبی کے اندر، حضرت ابو طالب نے اٹھایا اور لٹا دیا۔ یہ سورہ حشر کی آیت ہے۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو قرآن کی ثقافت، قرآن کی عظمت، قرآن کے جلال، جمال، طاقت کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، فضاؤں میں منتشر ہو جاتے۔ کتنا طاقتور ہے یہ قرآن! یہ کچھ قرآن کی آیت ہے، یہ کسی کی حدیث نہیں ہے قرآن کے بارے میں، کسی کا تبصرہ نہیں ہے کہ دوسرا تبصرہ کرے اور چلا جائے۔ قرآن مجید میں خود ارشاد ہوتا ہے
کیا اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ ٹکڑا ٹکڑا ریزہ ریزہ فضاؤں میں منتشر۔ یہ ہے طاقت قرآن۔ اب یہ قرآن جو اتنا وزنی ہے، اتنی طاقت ہے، یہ نازل کہاں ہوا ہے؟ یہ آیا کہاں ہے؟ کیا پہاڑوں نے اسے برداشت کیا؟ کیا کسی مسجد کی چھت کے اوپر آیا؟ کیا اللہ نے اسے کعبے میں بھیجا؟ تو پھر قرآن مجید سے معلوم کرے۔ تو آئیے قرآن مجید میں بار بار آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من کان عدوا لجبرائیل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بین یدیہ۔ جبرائیل جا کے کہہ دو کہ تمہارا دشمن ان کا دشمن، ان کا دشمن تمہارا دشمن۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس وجہ سے کہ تم نے قرآن کو قلب پیغمبر پر نازل کیا ہے، نبی کے دل پر آیا۔ تو قرآن کہاں آیا؟ نبی کے دل پر۔ کتنا وزنی ہے کہ پہاڑ برداشت نہیں کر پاتے۔ آیا کہاں؟ نبی کے دل پر۔ انسان کے بدن میں دو چیزیں ہیں، ایک دل ہے، دوسرے دماغ ہے۔ دل سینے میں ہوتا ہے، دماغ سر میں ہوتا ہے۔ قرآن کہاں آیا؟ نبی کے دل پر۔ تو جس کا دل اتنے وزنی قرآن سے نہ بگڑا، اس کا دماغ چھوٹے سے بخار سے کیسے بگڑ جائے گا؟ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ ہم نے قرآن کو قلب پیغمبر پر نازل کیا ہے۔ قل من کان عدوا لجبرائیل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بین یدیہ۔ یہ نبی کے دل پر قرآن رہا ہے، جس میں انسانی میں دو چیزیں ہیں، ایک ہمارے جو سر کے اندر ہے دماغ، دوسرے دل جو ہمارے سینے کے اندر ہے۔ نبی اکرم سے کسی نے سوال کیا، سرکار یہ جو لشکر ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، جو شکل انسانی میں ہے سر سے لے کر پیر تک، اس میں جو دماغ ہے جیسے پورے جسم کے اوپر اور زندگانی ضروریات زندگی کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ اور جو دل سینے کے اندر ہے اس کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ سوال نبی سے کیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا، سنو یہ پورا ایک لشکر ہے جس میں انسانی بدن انسان، اس میں دو چیزیں ہیں۔ تم نے پوچھا کہ دماغ اور دل، یہ دل سینے میں ہے، دماغ سر میں۔ نبی نے کہا سنو، جو سینے میں ہے وہ دل ہے، دل جسم انسانی کا بادشاہ ہے، بدن انسانی کا بادشاہ دل ہے، اور جو سر کے اندر دماغ ہے یہ وزیر ہے، سر کے اندر جو ہے یہ وزیر ہے، سینے میں جو ہے بادشاہ ہے۔ دنیا کا دستور کیا ہے؟ بادشاہ اوپر ہوتا ہے، وزیر نیچے ہوتا ہے۔ اس لشکر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نبی نے ارشاد فرمایا، حکم الہی کے ماتحت جو سینے میں ہے وہ دل ہے، بادشاہ ہے، جو سر میں ہے وہ دماغ ہے جو اسے کنٹرول کرتا ہے۔ تنظیم کائنات، ترتیب کائنات یہ ہے کہ بادشاہ اوپر ہوتا ہے، وزیر نیچے ہوتا ہے۔ دنیا کو میں کہیں بھی جا کے دیکھ لیجئے، بادشاہ اوپر ہوگا، وزیر نیچے ہوگا، بادشاہ بلند ہوگا، وزیر اس سے کم۔ لیکن نبی نے کہا کہ دل بادشاہ ہے، نیچے ہے، دماغ وزیر ہے جو سر میں ہے۔ میں کہوں گا سرکار وجہ کیا ہے؟ کہ تجھے یہی تو بتانا ہے کہ تیرے جسم کے اندر غدیر چھپی ہوئی ہے، تیری سمجھ میں نہیں آتا۔ تیرے جسم کے اندر غدیر چھپی ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ غدیر کے میدان میں آ کے دیکھ، بادشاہ کے دونوں ہاتھوں کے اوپر وزیر بلند ہے، وزیر اوپر ہے، بادشاہ نیچے ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو بدر تو دونوں چیزیں یہ جسم ہے انسانی میں، دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر میں طاقت نہیں ہے، کسی موقع میں کسی ریسرچ کرنے والے، کہ جو اعضاء اللہ نے ہمیں دے دیا وہ ویسا بناتے ہیں، وہ ویسا بناتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم آنکھ دوسری ڈلوا سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
آواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اگر ایک اعضاء فیل ہو جاتا ہے انسان کے جسم کا تو دنیا میں کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے کہ بالکل ویسا ہی جتنا کام وہ کرتا تھا، جتنی طاقت اس کی ہوتی تھی، جیسا وہ ہوتا تھا ویسا دوسرا لگا دے گا، نقل کر دے، اس کی جگہ پہ لا کے بٹھا دے گا دوسرے کو، بیٹھ جائے گا، لیکن ویسا نہیں بن سکتا ہے. یہ صرف اس خالق کائنات کا احسان ہے جس نے ہمیں بیش قیمت یہ جسم دیا ہے، جس کے اندر یہ اعضاء و جوارے ہیں. اور ان اعضاء و جوارے اس لشکر کے لیے سب سے بلند ترین بات یہ ہے کہ ہم زندگی بھر اس خالق کے شکرانہ ادا کریں تو اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا ہے. اگر پوری زندگی بھی ادا کرے تو نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے معصوم کی حدیث ہے کہ عارفکم بنفسہ عارفکم بربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. ایک اعضا بھی ویسا دنیا نہیں بنا سکتی جیسا اللہ نے بنایا ہے. صرف اس کی عطا ہے کہ جو اس نے ہمیں لشکر دیا. یہ لشکر جس میں انسانی میں اعضاء و جوارے کا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کی گزارتے ہیں، اس نے ہم یہ لشکر دے کر، یہ اعضاء دے کر ہمارے اوپر احسان کیا، اور اس کا بدل دینے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ جو ویسا بنا دے. ویسا نہیں بنا سکتا ہے. میں نے ایک آیت عرض کی اپنے نبی کے بارے میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. پھر قرآن مجید میں اسی نبی کے لیے ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا. اے محمد، صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محمد ہم نے تمہیں مبشر بھی بنایا، تمہیں نذیر بھی بنایا، تمہیں ہمیں دعوت دینے والا بھی بنایا، اور تمہیں ہم نے سراج منیر بنایا. کتنی صفتیں دی ہیں نبی پر. دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب جب سے خلقت کائنات آغاز انسانی ہوا ہے آج تک کسی نے نہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم ویسے ہی ہاتھ بنا دیں گے، ہم ویسی آنکھ بنا دیں گے، ہم ویسی قوت بصارت بنا دیں گے، قوت سماعت بنا دیں گے. نہیں بنا پایا ہے. جیسا اللہ نے بنا دیا وہ واحد ہے، تنہا ہے. اس کی ذات کہ اس نے ہمیں اتنے بہترین اعضاء و جوارے دیے. اگر کسی کا کوئی خدا ہے اللہ کے مقابلے پر تو وہ بھی ایسا ہی بنا کے بتاتا کہ اس کے علاوہ کوئی بنانے والا ہے. وہ ذات واحد ہے. پوری دنیا کا عقیدہ توحید پر ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ توحید سے بھٹک جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو تولنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں اپنے نفس کا نہیں پتا ہے، وہ اپنے خدا کو نہیں پہچان پاتے. لیکن دنیا کے بڑے بڑے تحقیق داں، سائنس داں ایک ویسا اعضا نہیں بنا سکتے جیسا جس میں انسانی میں خالق کائنات نے دیا ہے. تو جب ہم سب مل کر ایک اعضا نہیں بنا سکتے ہیں تو جس اعضاؤں کے اوپر اپنے نبی کو سردار بنا کے بھیجا ہے کائنات میں اس نبی جیسا کون ہو سکتا ہے. تبھی اس نے بار بار شان بیان کی. ہم اس نبی کو مانتے ہیں، اس قرآن کو مانتے ہیں، اس کعبے کو مانتے ہیں. ہم نے علی کو علی مانا تو نبی کے کہنے سے مانا. یہ الزامات ہیں شیعہ فرقے کے اوپر کہ ہم علی ابن ابی طالب کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. کائنات عالم میں کوئی بھی شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی ابن ابی طالب کو نبی کی سیرت پر چلنے والا نہ مانے. اس لیے کہ ہم کائنات عالم میں صرف ایک ہی سیرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ سیرت مصطفیٰ ہے، وہ سیرت محمد مصطفیٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا پہلے امام سے لے کر آخری امام تک تب نبی کی سیرت کو فالو کرتے ہیں، نبی کی سیرت کو چلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں فتوے نہیں بدلتے، ہمارے یہاں حکم نہیں بدلتے، ہمارے یہاں مسئلے نہیں بدلتے. اگر فتویٰ بھی آتا ہے تو ہمارے یہاں وہی سے آتا ہے کہ جہاں باب اجتہاد قائم ہے
ہر ایک کو حق نہیں ہے کہ فتویٰ دے. اپنی مولویت چلانے کے لیے مسئلوں کو اپنے ارادوں سے ڈال کر تو پیش کر سکتا ہے، لیکن فتویٰ وہیں سے آئے گا جہاں مرجع مجتہد اعظم اجتہاد کے بعد دروازے اجتہاد کھول کر بیٹھا ہوا ہے باب العلم کی بات. یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے. نبی نے کہا یہ ہیں امام تو ہم نے امام مانا. نبی نے کہا یہ ہیں آقا تو ہم نے آقا مانا. نبی نے کہا یہ ہے معصوم تو ہم نے معصوم مانا. نبی نے بتایا کہ یہ ہے اللہ کی کتاب تو ہم نے اسے اللہ کی کتاب مانا. نبی نے کہا یہ ہے اللہ کا گھر تو ہم نے اسے اللہ کا مکان مانا. ملت فقہ جعفریہ کا عقیدہ بہت مضبوط ہے. وہ ملت فقہ جعفریہ میں ایک لمحے کے لیے نہیں رہ سکتا ہے کہ جو اللہ سے لے کر کسی بھی آیت کا انکار کر دے. آیتوں کا انکار کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اگر آیت کا بھی انکار کر دے تو مسلمان نہیں رہ سکتا. مگر میدان سیاست میں اپنے آپ کو اسلام کے خلاف آج سے نہیں، آدم سے لے کر حضرت خاتم تک اور حضرت خاتم سے لے کر آج تک جہالت کے اندھیروں میں پلنے والوں نے توہین اسلام کرنے کے لیے بہت سی مرتبہ زبانیں والے. کربلا اسی کا نتیجہ ہے. یزید کیا چاہتا تھا؟ وہی الہی ختم ہو جائے، قرآن مجید ختم ہو جائے، پیغام الوہیت مٹ جائے، حلال محمدی حرام میں تبدیل ہو جائے، آیات الہی ختم ہو جائے. یزید کا مقصد کیا تھا؟ یہی تھا. آدم سے لے کر آخری پیغمبر تک کے وارث نے اس کا انکار کر دیا. انکار کر کے 28 رجب سن 60 ہجری تحفظ دین الہی کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا. یہ پریشانیاں آتی رہیں گی، لیکن نہ اللہ، نہ نبی، نہ قرآن، نہ کعبہ، نہ امام کبھی ان حملوں سے ہلاک ہوگا نہ ہلاک ہو سکتا ہے. یہ معصوم ہیں، عصمت کل کے مالک ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس عصمت جزئی ہے کہ تھوڑی سی عصمت. دنیا کا کوئی بھی ان کے خلاف آئے ان کی عصمت کو نہیں مٹا سکتا ہے. بڑے سے بڑے حکمران، بڑے سے بڑے لیڈر حکمرانیاں کر کے دنیا میں چلے گئے، جن کے نام و نشان مٹ گئے. ہم یہ سوچیں کہ ہماری وجہ سے ان شخصیتوں کا نام و نشان باقی ہے جو اللہ کے ولی تھے، ناممکن سی بات. قرآن مجید اس بات کے لیے شاہد ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. بقائے اسلام، محافظ اسلام پردہ غیب میں بیٹھے ہوئے. ہم اپنی کوششیں کر کے اس کی آیتوں کا تحفظ کرتے ہیں، اس کے احکامات کا تحفظ کرتے ہیں، لیکن یہ وقت پوری دنیا میں یہ وقت جو اسلام کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، یہ پراشور زمانہ. اس سے پہلے بھی بہت برے زمانے آنے. بنی امیہ، بنی عباس کے تخت و تاج، 47 حکمراں، 527 سال کا زمانہ، قتل عام، خون سے گاڑا بنا کر دیواروں کا چننا، یہ تاریخ گواہ ہے. لیکن اسلام کل بھی نہیں مٹا، آج بھی نہیں مٹ سکتا اور کل بھی نہیں مٹے گا. اس لیے کہ جس کا وارث زندہ ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، شمس و قمر باقی ہے اس لیے کہ اس کا وارث پردے میں بیٹھا ہوا ہے. زمین و آسمان باقی ہیں، ان کا وارث پردے میں بیٹھا ہوا ہے. اور بات ہے کہ ہر زمانے میں حق کے پرستار کم نظر آتے ہیں، لہو لعب والی زندگی والے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں. امام حسین نے سوال بیعت کو ٹھکرا دیا سن 60 ہجری 28 رجب مدینے کو چھوڑ. عزیزان گرامی، یہ کربلا کا واقعہ ہمیشہ کے لیے ایک درس عبرت ہے کہ ہم اس کے اوپر سوچیں کہ کربلا کیوں ہے، کس وجہ سے ہے. کیا کربلا کی ضرورت تھی جو ہوا، یا کربلا کوئی اچانک واقعہ تھا؟ کربلا
اس واقعے کا نام ہے کہ جب 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو پامال کرنے کے لیے حق کے مقابلے پر باطل آ چکا تھا اور امام حسین آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر امام حسن تک کی تمام آیتوں کے وارث تھے، اور انکار بیعت کر کے بتایا کہ دیکھو حق کا نمائندہ باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ سوال بیعت کو ٹھکرا دیا۔ امام حسین کربلا کے میدان میں چلے گئے۔ طویل مسافت کے بعد کس خانوادے نے قربانیاں دی؟ یا تو اصحاب، یا انصار، یا بنی ہاشم۔ یہ تین ہی نظر آتے ہیں کربلا۔ یا تو اصحاب کرام ہیں، صلوات پڑھیں محمد علیہ، یا تو اصحاب کرام نظر آتے ہیں، یا انصار نظر آتے ہیں، یا اہل بیت نظر آتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے، لیکن قانون اسلامی یہ ہے کہ نابالغ کے اوپر جہاد ثابت ہے، عورت کے اوپر جہاد ثابت ہے۔ مگر کربلا میں امام حسین نے صرف دفاع کی ہے، جنگ نہیں کی ہے۔ 6 مہینے کی قربانی اس بات کی شاہد ہے کہ وقت کا امام کائنات کو بچا رہا تھا، اور ایسا کائنات کے لیے اس کائنات کو بچا دیا، تحفظ کر دیا کہ اب کوئی بھی آیات الہی کو مٹا نہیں سکتا ہے، احکام الہی کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ جگہ جہاں مجلس ہوتی ہے بڑی مقدس بارگاہ ہے کہ جہاں پہ مجلس سید الشہداء ہوتی ہے۔ خود معصومہ کا ارشاد ہے کہ جہاں صف ازب بچ جاتی ہے میں آ جاتی ہوں، لیکن بڑے سے بڑا شاہی محل، بڑے سے بڑے امیر کا گھر، بڑے سے بڑا قصر حکومت وہاں نہیں جاتی ہیں، لیکن ایک بوریا ہو، چٹائی ہو، خاک ہو، اور وہاں ذکر سید الشہداء کے نام سے لوگ جمع ہو جائیں تو بھی آ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا اور امام زمانہ ان مجلسوں کے وارث ہیں۔ امام کہیں مقید نہیں ہے کہ کسی جگہ پر امام مقید ہے۔ ہماری نگاہیں امام کو نہیں دے سکتی ہیں، امام ہر جگہ موجود ہے۔ ہماری نگاہیں وقت کے امام کو نہیں دے سکتی، امام یہاں بھی موجود ہیں، کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ ان کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، پرسے کے لیے آتے ہیں۔ علامہ شیخ المہدی کربلا معلمہ کے ایک بہت بڑے خطیب، بہت بڑے ذاکر گزرے ہیں۔ علامہ محمد مہدی اشتہاردی نے ان کے بارے سے بہت سی روایات نقل کی ہیں، بہت سے واقعات نقل کیے ہیں۔ روضہ امام حسین علیہ السلام اور کربلا معلمہ کے عظیم الشان خطیب تھے، اور جنہوں نے مصائب کے سید الشہداء کو بڑے عظیم طریقے سے بیان کیا۔ علامہ شیخ المہدی نے ایک دن جناب زینب کی اسیری پڑھی، اور اسیری پڑھنے کے بعد جا کے سو گئے۔ عزادارو، سبحان اللہ، بہوا اور نعرے کم لگیں یا زیادہ ہوں اس کا کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن معصوم کی حدیث ہے کہ جب میرے جد کا ذکر سنو، شہادت کربلا سنو، تو دہاڑے مار مار کے رویا، اور اگر تم دہاڑے مار کر نہیں رو سکتے ہو تو کم سے کم رونے والے کی تو صورت بناؤ۔ شہزادی زینب، آپ پر سلام کہ آپ نے بعد کربلا شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے بڑی مسافتیں طے کی۔ شہزادی زینب کے ہاتھوں کو 3 طریقے سے باندھا گیا ہے۔ شہزادی زینب کے ہاتھوں کو 3 طریقے سے باندھا گیا ہے۔
علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ جب قافلہ جا رہا تھا شہزادی زینب خاک پر بیٹھ جاتی تھی اور پابندی تھی کہ تم اپنی زبان سے حسین کا نام لے کر رو نہیں سکتی. وہ بہن کہ جس نے بڑی حسرت و ریاض کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ زندگی گزاری, ماں اور باپ کی وصیتیں تھیں میرے لال زینب حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا, جس نے اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا. علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ شہزادی زینب کے اوپر رونے کے اوپر پابندیاں تھیں. زینب ہائے حسین کہہ کے رو نہیں سکتی تھی, ہائے عباس کہہ کے رو نہیں سکتی تھی. وہ لکھتے ہیں شہزادی زینب جب زمین پہ بیٹھ جاتی تھی ایک مٹھی خاک اٹھاتی تھی, ہتھیلی پہ رکھنے کے بعد لکھتی تھی مظلوم حسین, پیاسے حسین, غریب حسین, بےکس حسین. کبھی آنکھوں سے لگاتی, کبھی لبوں سے بوسہ دیتی, اور جب تعبیذ ضبط ٹوٹ جاتی تھی تو فوراً شہزادی زینب جنت البقیع کا رخ کر کے آواز دیتی تھی اماں تیرے حسین پر رونے پر پابندی ہے, پر رو نہیں سکتی. شہزادی زینب نے شہادت امام حسین علیہ السلام کو باقی رکھا ہے. عزادارو, جب یہ شہزادی زینب کا قافلہ اس طریقے سے چل رہا تھا تو شہزادی زینب کے ہاتھوں کو 3 طریقے سے باندھا گیا. زینب کے بازو میں رسن باندھی گئی, اس بازو میں رسن, اس بازو میں رسن. ایک بازو میں رسن تھی تو سکینہ کا گلا تھا, دوسرے بازو میں رسن تھی تو باقر کا گلا تھا. باقر اور سکینہ کا سن 5 برس سے کم کا تھا. ایک طرف سکینہ تھی, ایک طرف شہزادی سے امام محمد باقر تھی. زیارت نائیہ میں امام زمانہ نے ارشاد فرمایا کہ سلام و جدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا کے اوپر کہ جس نے شام و کوفہ کی مسافت کو حالت رکوع میں طے کیا ہے. جب زینب کھڑا ہونا چاہتی تھی تو سکینہ گلے کو پکڑ لیتی تھی, کبھی باقر گلے کو پکڑ کے کہتا تھا پھوپھی اماں میرا جان نکل گئی, میرا گلا گھٹ گیا. شہزادی زینب رکوع کے حالت میں چلتی تھی. زینب کے بازوؤں میں رسن, شہزادی زینب کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھا گیا. کیسے چلے گا انسان جس کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دیا جائے؟ دونوں ہاتھ شہزادی زینب کے پسے گردن باندھ دیے جاتے تھے. تیسرا طریقہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ یا تو پسے گردن زینب کے ہاتھوں کو باندھا گیا یا زینب کے ہاتھوں میں رسن باندھ کے باقر اور سکینہ کو باندھا گیا, اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ زینب کے ہاتھوں کو پسے پشت باندھا گیا ہے اور زینب پیدل چلا کرتی تھی, روتی جاتی تھی, روتی جاتی تھی. قافلہ جا رہا تھا. سید سجاد ہاتھ میں مہار ناقہ, زیورات اسیری, قدم قدم پر مصیبتیں, تازیان درو سے سید سجاد کو زد و کوب کرنا, قدم قدم پر پریشانی سید سجاد کو اٹھانا رہتی تھی. صاحب بحر الغمہ نے ایک سید سجاد چوتھے امام کے لیے عجیب روایت لکھی ہے کہ چوتھے امام کو اتنے لاغر اونٹ کے اوپر بٹھا کے سید سجاد کے قدموں سے زنجیروں کو باندھ دیا جاتا تھا کہ اونٹ جب بلندی کی طرف جاتا تھا تو سجاد پیچھے کی طرف گر جاتے تھے, جب اونٹ نشیب کی طرف جاتا تھا تو سجاد آگے کی طرف گر جاتے تھے. جب امام سجاد اسیری کے بعد مدینے پہنچے تو امام سجاد کے پاس زید بن زوحان پرسے کے لیے آیا. امام کی خدمت میں پرسہ پیش کیا. زید پرسہ دے کر بیٹھ گئے. امام اٹھے, مصلی عبادت پر گئے. امام نے نماز پڑھنا شروع کی. زید کی نگاہ امام کی ساقین پنڈلیوں کے اوپر پہنچی.
زید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام کے پنڈلیوں کا گوشت ختم ہو چکا تھا. زید کہتا ہے کہ میں نے رونا شروع کیا. جیسے امام نماز تمام ہوئی میں امام کی طرف بڑھا تو میں نے پوچھا مولا کیا ہو کیا؟ امام نے آستینہ کو بیٹھا کہ زید سن، زیورات عزیری میں میرے گوشت کو کھا لیا ہے. ہاتھوں کا گوشت ختم ہو گیا، پنڈلیوں کا گوشت ختم ہو گیا. ظالم بے کجاوا اونٹوں کے اوپر مقدرات عصمت و طہارت کو لے کے چلتے تھے. اللہ اکبر. قافلہ جا رہا تھا، بچے گر جاتے تھے، کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آتا تھا. راہب کی فوج شام میں اونٹوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچے کچل کر مر جاتے تھے، لیکن کوئی بچوں کو اٹھانے والا نہ تھا، کوئی پانا پلانے والا نہ تھا. چلتے چلتے نیزہ رک آیا، زمین پر گڑ گیا، قافلہ رک گیا. سید سجاد کے پاس آئے کہ سید سجاد تمہارے بابا کا سر نہیں چلتا ہے. شہزادی زینب سمجھ گئی کہ اب سید سجاد کو کوئی اذیت دی جائے گی. روایت آپ کی سنی ہوئی. علامہ محمد مہدی اشتہاردی نے اس میں ایک جملہ لکھا ہے، بس وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور مجلس تمام. امام سجاد اس نیزے کے قریب آئے جو زمین میں گڑھا ہوا تھا. نیزے کے اوپر آقا حسین کا سر تھا. امام سجاد آئے، باپ کو سلام کیا. جواب سلام آیا کہ بابا آپ کا سر کیوں نہیں بڑھتا؟ اب ظالم مجھے تازیانے اور درے لگائے گا. آواز آئی سجاد، سینے پہ سونے والی سکینہ سر راہ گر گئی. پوچھا بھی اما سکینہ کہاں؟ سکینہ تیری ماں کی آغوش سے گر گئی. جناب زینب جناب سکینہ کی تلاش میں چلی، دیکھا کہ سر راہ ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے جس کی آغوش میں. بڑے آسانی سے آپ یہ سن لیتے ہیں. اسی اسیری کو جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اسی اسیری کو علامہ شیخ المہدی نے بیان کیا. جا کر سو گئے. خام نے دیکھا کہ جناب سیدہ تشریف لائی، بین کر رہی ہے، رو رہی ہے، حال متغیر ہے. علامہ شیخ المہدی کہتے ہیں کہ میں خوابی میں کھڑا ہو گیا. میں نے پوچھا بی بی کیا ہوا؟ کیا میں نے روایت غلط پڑھ دی؟ کہ تو نے روایت غلط نہیں پڑھی ہے. کہ پھر بی بی کیا ہوا؟ کہ جب سے تو نے زینب کی اسیری پڑھی ہے 12واں امام بے ہوش ہے، ہوش نہیں آ رہا. فرشتے اس کے قدموں سے اپنے بازوؤں کو مس کرتے ہیں. امام کو ہوش نہیں آ رہا. یہ ہے اسیری شہزادی زینب کی. جناب زینب پہنچی، دیکھا کہ بچی ایک بی بی کے آغوش میں، بی بی نقاب پوش ہے. کہ سکینہ آؤ چلو. کہ بی بی آپ کون ہیں؟ کہ یہ نہ پوچھو مگر تمہارے قافلے کے پیچھے پیچھے. لیکن جب جناب سکینہ کو اس بی بی نے اٹھایا اور راستے میں کوئی شفقت کرنے والا نہیں ملا تھا تو جناب سکینہ کی گفتگو ہوئی. علامہ لکھتے ہیں جب جناب سکینہ کی گفتگو ہو رہی تھی تو جناب سکینہ بار بار پوچھتی تھی ابھی تک جب سے میں کربلا سے چلی ہوں کسی نے اتنا پیار مجھ سے نہیں کیا ہے. آپ ہے کون؟ نقاب پوش بی بی کہتی تھی کہ میرا کام ہی یہ ہے کہ میں غریبوں کے کام آتی ہوں، معذوروں کے کام آتی ہوں، میں بے حالوں کے کام آتی ہوں. کہ نہیں آپ بتا دیجئے. جناب سکینہ کہتی ہیں وہ بھی امی سے کیا پوچھا اماں جب میں نے اسرار پڑھا تو میں نے پوچھا آپ ہے کون؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس بی بی نے نام نہیں بتایا. لیکن جب اسرار پڑھا آخری جملہ ہے لکھتے ہیں علامہ کہ جیسے اسرار پڑھا جناب سکینہ کہتی ہے اس بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ میری طرف کیے اور جیسے کیے تو میں نے پوچھا یہ ہاتھ کیسے ہیں، اس میں نشان کیسے ہے؟ کہ سکینہ میں نے تیرے بابا کو چکیا 20 کے پالا تھا، تیری دادی فاطمہ زہرا ابھی تک ہاتھوں میں چالوں کے نشان ہیں. میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا.